نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ابھی جو آپ آڈیو سنیں گے تو اس کے تعلق سے میں آپ کو کچھ بتا دیتا ہوں۔ ایک صاحب تھے جنہوں نے عبداللہ بھائی کو ایک میسج کرا اور لکھا کہ وہ راحل سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ رمضان کی بات ہوگی غالباً، تو آج مجھے یاد آیا تو آج میں نے اس کو کال کری شخص کو۔ اب جب میں نے اسے ایک سوال قائم کیا تو وہ بھاگا، ایک سوال سے ہی بھاگا، اور پھر وہ کہنے لگا کہ وہ کسی دوسرے کو لائن پہ لے گا۔ تو اس نے محمد رضا کو لائن پہ لیا، محمد رضا نجدی، جبکہ اس نام بتایا عبداللہ، جبکہ اس کا اصلی نام ہے محمد رضا نجدی۔ اس کی ٹھکائی ایک مرتبہ میں اور کر چکا ہوں۔ بہرحال جب بات چیت شروع ہوئی تو میں نے حوالے میں ایک حوالہ یہ دیا کہ تمہارے اکابر لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قول بھی ان کے لیے حجت نہیں۔ تو اس نے مجھ سے اس دلیل کا حوالہ مانگا۔ میں نے کہا ابھی تم کو میں حوالہ دے رہا ہوں۔ پہلے اس کو لگا کہ یہ جھوٹ ہے، من گڑت بات ہے، ایسا لکھ ہی نہیں سکتے اس کے اکابر، لیکن جب میں نے حوالہ دے دیا تو پھر یہ فوراً ہی پلٹ گیا اپنی بات سے۔ اب یہ تعویلیں پیش کرنے لگا اپنے سڑے مرے گلے اکابر کو بچانے کے لیے۔ یہ تعویل پہ تعویل، تعویل پہ تعویل، تعویل پہ تعویل پیش کرنے لگا۔ اب آگے کی ریکارڈنگ آپ سنیے، اور اس جگہ پر بہت غور سے سنیے گا جس جگہ پر میں نے اس کو حوالہ دینے کی بات کہی، اور اس نے بڑے ہی گرم جوشی سے کہا کہ لاؤ حوالہ لاؤ، اور جب میں نے حوالہ دے دیا تو وہاں سے یہ پلٹی مار گیا۔ اب آپ ریکارڈنگ سنیے۔ ہلو، میں راحل خان بول رہا ہوں لکھنؤ سے۔ جی بولو۔ آپ نے عبداللہ بھائی سے شاید کہا تھا کہ میں آپ کو کال کر لوں یا آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ جی 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 فرمائیے۔ اور سب کیسے ہیں حضرت آپ؟ الحمدللہ، اللہ اس کے رسول کا کرم ہے۔ چلیے الحمدللہ۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کو میں سلام کرنا بھول گیا، اس کے لیے جی معذرت ہے۔ والسلام علیکم، کوئی مسئلہ نہیں، تو میں بتائیں کہہ رہا ہوں کہ آپ گوگل میٹ پہ آ سکتے ہیں کس ساڑھے سے 10 بجے۔ کس سے بات کرنی ہے؟ بات ہمارے دینی بھائی ہیں، ان لوگوں سے بات کرنی ہے۔ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں کال پہ بات کرنے کا قائل ہوں۔ گوگل میٹ، واٹس ایپ، فیس بک چیٹ، اس میں بات نہیں کرتا۔ اچھا اچھا، جی، فیس ٹو فیس بات کرنا ہو، فیس ٹو فیس بات کرنے کا قائل ہوں۔ تو فیس ٹو فیس اس کے لیے احمد آباد آنا پڑے گا۔ اس کے لیے آپ کا کہاں رہتے ہیں؟ ممبئی لکھنؤ رہتے میں۔ ہیں، لکھنؤ رہتے ہیں آپ؟ جی ہاں، تو آپ کو لکھنؤ جی، آنا آپ کو پڑے گا۔ کال میں احمد آباد لوکل گجرات لکھ رہا تھا، اس لیے میں بولا۔ نہیں، آپ کو بات کرنی ہے تو آپ کو آنا پڑے گا۔ پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا میرے بھائی۔ کیا نام ہے ویسے آپ کا؟ میرا نام محمد نہال ہے۔ محمد نیال بھائی، کہاں کے رہنے والے ہیں آپ؟ ہم بہار کے رہنے والے ہیں، سیوان ڈسٹرکٹ پڑتا ہے میرا۔ سیوان ڈسٹرکٹ، اچھا اچھا۔ یہ شہاب الدین جہاں کے تھے؟ جی جی جی۔ بہرحال، تو کس مکتب فقہ سے تعلق رکھتے ہیں آپ؟ جی ہم سلفی ہیں، سلفی سے تعلق رکھتے ہیں۔ سلفی کون سا منہج ہو گیا؟ آپ کو نہیں معلوم ہے؟ آپ نہیں پڑھے ہیں کیا؟ نہیں، سلفی میں نے نہیں سنا کہ آج تک کوئی کسی صحابہ نے خود کو سلفی کہا ہو۔ اچھا، کہا ہے؟ نہیں، اس کے اوپر دیکھیے میں آپ کو وضاحت کر دوں گا، اس کے جی لیے کر آپ کو دیجیے۔ گوگل میٹ پہ آنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ ارے یہ کیا بات ہوئی؟ کال پہ کر دیجیے، اس پہ کیا خاص وضاحت ہوگی کوئی؟ نہیں تو آ کر آپ سے انشاءاللہ فیس ٹو فیس بات کر لیا جائے گا، اپنا ایڈریس بتا دیتے۔ بالکل بتا دیں گے ہم آپ کو، آپ لکھنؤ آ جائیے گا، تشریف لے آئیے گا۔ انشاءاللہ میں جب آؤں گا تو میں آپ کو کال کروں گا، اس ضرور کے کال بعد سے کریے آمنے گا۔ سامنے بات ہوگا دراصل انشاءاللہ۔ میں ایڈوکیٹ ہوں، اور ہمارے ساتھ دقت یہ میں آپ رہتی کا ہے کبھی میں آپ کو سنتا بھی رہتا ہوں، یوٹیوب پہ جی آپ کا جی چینل بھی ہے۔ جی جی جی۔ جی جی، کبھی میرا مقدمہ کہیں لگا ہے، کبھی کہیں لگا ہے، کبھی کتنے دن کے لیے مجھے کہیں تو جانا پڑ آپ کو گیا۔ وہ پیغام صاحب نے آپ کو بلایا تھا سیوان، آپ نہیں آئے؟ کون پیغام؟ شیخ پیغام عمری نے آپ کو مطلب بولا تھا کہ آپ آئیے، میرے پیسے اور سب کچھ دے رہے تھے۔ نہیں، ہم تک تو ان کا میرے خیال سے پیغام نہیں پہنچا۔ وہ یوٹیوب پہ آپ کا ریکارڈ میں ہے، اس پہ میں نے سنا۔ ہو سکتا چلیے ہے۔ بہرحال کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی آپ سے بہرحال آپ سے بات کر لی ہے تو آپ سے اتنی بات ہو گئی ہے تو کچھ تھوڑی گفتگو آپ سے کر لی جائے پھر۔ فون پہ کیا دقت ہے؟ کون سی لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں ہم لوگ، یا گالی گلوچ کر رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں میں گالی گلوچ کرنے کا قائل نہیں ہوں۔
जी जी मुझे मालूम है, लेकिन अभी मैं वजू बना लिया हूँ नमाज पढ़ने के लिए। इंशाल्लाह फिर कभी मैं आपको कॉल करता हूँ, ठीक है? ये अजीब बात है, आप खुद कॉल करना भी चाहते हैं, बात करना भी नहीं चाहते हैं। सेल्फी के नहीं तो मायने तो अभी बताते जाइए। सेल्फी ये कौन से सहाबी ने खुद को कहा था सेल्फी? मैं आपको रसूलुल्लाह बता ने दूं, सेल्फी जब कब इस कहा पे था? तफसीर से बात होगी ना इंशाल्लाह सब आपको वजाहत कर देंगे। ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है। ये तो आप अभी बता सकते हैं कोई हवाला देके। अहले हदीस आप लोग ठीक है कहते हैं खुद को, जी जी हाँ आले सेल्फी हदीस है। कहते हैं, तो सेल्फी जी, कहाँ से कहते हैं? सेल्फी कहना कहाँ से साबित है, सब बता दीजिए। सब सब आपको दलाइल के साथ बताया जाएगा इंशाल्लाह, अभी ठीक है? बता दीजिए। अभी हम वजू बना लिए, नमाज का क्या मेरा बना टाइम लिया आपने? वजू कर लिया है। अजू क्या होता है? और वजू वुजू होता है, वुजू जी होता है। अजू कहाँ जी होता है? आपको तो वही नहीं पता कि आप जो करने जा रहे हैं उसको कहते क्या है। जी जी मैं वजू में कर लिया हूँ, जा रहा हूँ नमाज पढ़ने, ठीक है? तो सेल्फी के तो मायने बताते जाइए। बता दें, अरे इंशाल्लाह आपको नमाज बाद कॉल करें आपको हम। इंशाअल्लाह नहीं, इंशाअल्लाह। हाँ ठीक है, इंशाल्लाह आपको बस मैं नमाज बाद कॉल करें आपके अभी पास। बता दीजिए, कोई हदीस बता दीजिए। अरे इंशाल्लाह आपको बता दिया हाँ जाएगा। बता दीजिए ना। अभी आप, मुझे पता है नमाज के बाद फिर आप लेंगे 3-4 लोगों को जो गाली गलौज करेंगे, चीख चिल्लाना नहीं नहीं होगा। मैं इन सब फितरतों से वाकिफ हूँ ना आप लोगों की। तो एक हदीस बता दीजिए सेल्फी कहने की। अरे आप समझ नहीं रहे हैं, अभी इधर जमात का टाइम हो रहा है, ठीक है? टाइम अभी हुआ नहीं, अभी हो रहा है, भाई लेकिन ये अभी हुआ नहीं है। बिहार है ना ये। हाँ मैं बिहार का वक्त मैं जानता कॉल हूँ। करता हूँ इंशाल्लाह, आपको कॉल करता हूँ नमाज के बाद, आप चलिए कॉल। मैं आपको 15 मिनट बाद कॉल कर रहा हूँ। आप ही मुझसे बात करेंगे और किसी से बात नहीं करवाएंगे, ठीक है? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वस्सलाम वालेकुम। कहाँ चले गए थे भाई? आपका मोबाइल तो ऑफ हो गया था। जी जी, नंबर मेरा ऑफ ही में रहेगा। जब आप मिलाएंगे तो मैं ही कॉल कर सकता हूँ। और खाना ना जी खा जी लिया आपने? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपने खा लिया? जी अभी नहीं खाया, 10 बजे खाते हैं। क्या खाया आपने? जी अभी मैं नहीं खाया हूँ। अच्छा, कितने बजे तक खा लेते हैं आप? दरअसल आज खाना में लेट हो गया। जी आज खाना बनने में लेट हो गया है। अच्छा। तो क्या घर में नहीं रहते हैं आप, हॉस्टल में रहते हैं? नहीं घर पे ही रहते हैं। अच्छा, घर पे खाना बनने में लेट हो गया। जी जी अच्छा कह रहे हैं अच्छा अच्छा। हजरत, देखिए असल में आपसे बात करने का ये था कि देखिए मेरा इस्लाह करना है हजरत, जान रहे हैं? जी जी तो एक भाई है, उनसे आप बात करते हैं, कर जी लेते जी। थोड़ा, इसमें मेरा इस्लाह हो जाता, कॉल कौन? पे ही बात होगा। कौन भाई? अब्दुल्ला भाई है। अब्दुल्ला देवबंदी? नहीं अब्दुल्ला इस तरह का देवबंदी नहीं है अब्दुल्ला भाई। अच्छा, जरूर मैं उनसे बात करूंगा इंशाल्लाह। आप उनको कॉल पे लीजिएगा, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन इस्लाह की बात जो आपने कही तो हमें बड़ी अच्छी जी लगी। तो अब तक जो अपने आप को आप सलफी कहते आ रहे थे, तो उसकी कोई हदीस तो आपने पढ़ी होगी भाई। उसीलिए ना थोड़ा इसमें हमको उतना इल्म नहीं है हजरत, तो इसीलिए मैं चलिए आप सोच रहा उनको था लाइन कि पे ले लीजिए। ठीक है इंशाल्लाह। ठीक। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा। हेलो हेलो। हजरत, तो उस पे मेरा असल में एक और नंबर है, इस पे कॉल नहीं लग रहा है उनका। अच्छा, फिर? तो एक मेरा नंबर से मैं आपको मैसेज करता हूँ, उस पे कॉल कीजिए, शायद उससे मैं ठीक 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 कॉल करूँ ठीक तो उनसे बात लग जाए। ठीक जी ठीक, जी मैसेज कर दिए, व्हाट्सएप करिए आप। अभी करता हूँ। ओके। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वस्सलाम वालेकुम। अब आई कॉल? जी जी हो गया, इंशाल्लाह मैं उनके पास कॉल करता हूँ। जी जी करिए। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विथ हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए।
हेलो हेलो कॉन्फ्रेंस पे ले लिया हूँ उनको, अब्दुल्ला भाई को, अब बात करिए। जी जी हेलो हाँ अब्दुल्ला साहब बोल रहे हैं वस्सलामु अला मन इत्तबाअल हुदा या अखी। जी। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, हेलो, कर रहे थे या कर रहे हैं? कर रहा था मैंने बोला, तो कर अभी कहाँ चुके हैं आप, अब तक करेंगे। कर रहा था यानी कि जिनसे बात कर रहा था उनसे कर रहा था। नहीं, मुझसे कह रहे हैं कि मैं ये कह रहा था, मुझसे आपने पहली आपसे मर्तबा कह कहा। रहे रहते, मैंने कहा मैं उनसे अर्ज कर रहा था। हाँ, तो मुझसे ये कहते ना कि मैं उनसे अर्ज कर रहा था, आपने कहा मैं कह रहा था। हाँ तो कह रहा था मैंने कहा ही नहीं, मैंने कहा मैं अर्ज कर रहा था। कहिए क्या अर्ज करना है आपको। अपने नाम में सलफी लगाने की हदीस मुझे बता दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम की हदीस है कि अना अव्वल सलफ, मैं तुम्हारा सलफ हूँ। और कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, रसूलुल्लाह की इताअत करो। वाज़ेह हुआ कि रसूलुल्लाह ने अपने आप को सलफ कहा है, तो रसूलुल्लाह को मानने वाले सलफी हुए। दूसरी बात यह है कि लफ्ज सलफ जो है वो इसम नहीं है, फ़ैल है, और फ़ैल जो है वो इसम नहीं हो सकता। आपने कहा नाम, तो जनाब अमन मुझे लफ्ज सलफी का जरा इसम बता दीजिए क्या है। पहली चीज तो ये है कि आपने जो कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने आप को सलफी कहा, राइट? इस हदीस शरीफ की सनद पेश कर दीजिए। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, बुखारी के अंदर हाँ, आई है। एक सनद मिनट पेश में कर दे देता दीजिए। हूँ, मैं दे देता जी। या इबादियल्लज़ीना आमनू हाँ जी, आवाज आ रही है? जी जी बताइए। सनद इस तरीके से है, बुखारी शरीफ में देखें 6286, 6285। अगर आपके पास है तो आप इसको ओपन कर लीजिए। आप बोलते जाइए। सनद इस तरीके से है, हद्दसना मूसा अन अबी अवानत, हद्दसना क़िरात अन आमिर अन मशरूक, हद्दसना आइशा उम्मुल मुमिनीन क़ालत इन्ना कुन्ना अज़वाजिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सनद मरफू पेश कर दिया हूँ। और इसके जिस लफ्ज से इस्तेदलाल किया है, रसूलुल्लाह फरमाते हैं व इन्नी निअमतुस सलफ अना लकी, कि मैं तुम्हारा सलफ हूँ। ठीक है। तो रसूलुल्लाह ने ये सहाबा को अपने आप को सलफी कहने का हुक्म कब दिया, वो भी वाज़ेह कर दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म जो है जनरल होता है, और अल्लाह का हुक्म अगर जनरल होता है तो रसूलुल्लाह ने अपने आप को रहमतुल लिल आलमीन भी कहा, नबी भी कहा, तो क्या ये हुक्म सहाबा ने भी मान लिया और आप भी मान लेंगे? अल्लाह के रसूल ने कब अपने आप को रहमतुल्लाह आलमीन कहा है जनाब मन? अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को रहमतुल्लाह आलमीन कहा ना। अल्लाह ने कहा है ना, आप कह रहे अल्लाह ने कहा ना, कहा है। तो रसूलुल्लाह ने अपने आप को नबी कहा, तो क्या आप अपने आप को नबी भी कहने लगेंगे? अच्छा, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए आप। जी बताइए। रहमत जो है, रहमत जी और अल आलमीन, जी तमाम जहानों का यानी आलमीन की रहमत, जी, ये रहमत नाम है या फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत है? ये सिफत है। तो सिफत को नाम ने कैसे मुबद्दल आप करना चाह रहे हैं? जी, तो ये जो सलफी कहना है ये नाम है या सिफत है? बिल्कुल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत है। सिफत है। तो ये सिफत आपने अपने में कैसे ले ली? क्योंकि रसूलुल्लाह ने बताया है। हुक्म कब दिया कि सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि अजमईन की जमात को कि अपने आप को सलफी कहना? अल्लाह के रसूल को किस आप सहाबी ने अपने रहमतुल्लिल आप आलमीन को, मानते हैं ना? किस सहाबी ने अपने आप को सलफी कहा? किन सहाबी ने अपने आप को सलफी कहा, बताइए। आप ये कह दीजिए कि जनाब रसूलुल्लाह मेरे लिए मोतबर नहीं है, फिर मैं सहाबा की नहीं, तरफ वो तो आता मैं हूं ना। आपकी तरफ बताऊंगा ना कि आपके वहां का कौल है कि रसूलुल्लाह का कौल आपके लिए हुज्जत नहीं। ये अस्तगफिरुल्लाह। आपके वहां की, जी हाँ जी हाँ, ये आपके वहां की दलाइल है, हमारे यहाँ की दलाइल नहीं है। चले पेश कर, जी पेश कर दीजिए कि मेरे किस मोतबर आलिम ने कहा है कि जी। रसूलुल्लाह का कौल मोतबर नहीं है। ठीक है, होल्ड करिएगा। या
سبحان اللہ والحمد للہ. اس لیے میں نے کہا تھا کہ آپ نے لفظ سلف کو اسم مانا ہے، ہم اس کو صفت مانتے ہیں. ابھی سب بتائیں گے. وہ عبارت بھیجیے مجھے. صبر کریے. ہاں جی، پہلا فتاوی نظیریہ جلد 1 صفحہ 340. آپ کے شیخ الکل فی القل نذیر حسین دہلوی لکھتے ہیں کہ صحابی کا قول حجت نہیں. آگے سنیے گا. دوسرا، آپ کا علامہ شوقانی لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے آفاظ اور ان کے اقوال ہمارے لیے حجت نہیں. نیز الافطار جلد 7 صفحہ 365. اس کے بعد آپ کے استاد العلماء محدث یحییٰ گونڈلوی صاحب فرماتے ہیں کہ تابعین کے اقوال بلکہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے اختلافی امور میں حجت نہیں ہوتے. خیر الکلام صفحہ 249. اس کے بعد عالم آپ کے نواب نور الحسن صاحب تحریر کرتے ہیں کہ اصول میں یہ بات طے شدہ ہے کہ قول صحابی حجت نہیں. اس کے بعد غیر مقلدین جو آپ کے شیخ الکل مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب فرماتے ہیں کہ اہل حدیث کے مذہب میں خدا اور رسول کے کلام کے سوا کسی کے قول بافعال کو حجت و شرعی حیثیت میں جگہ نہیں ہے. اس کے بعد شیخ عبد الرؤف سندھی صاحب لکھتے ہیں کہ قول صحابی حجت نہیں. مولانا نصیر الدین دہلوی لکھتے ہیں کہ فہم صحابہ حجت نہیں. مولانا چونک علی صاحب لکھتے ہیں کہ یقیناً صحابی کے اقوال حجت نہیں. آپ کے مشہور اور مستند عالم امیر یمنی صاحب خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جاری کردہ جماعت تراویح کو بدعت ضلالہ قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ان کا قول حجت نہیں. مزید یمنی صاحب حضرت خلفائے راشدین میں سے کسی قول و فعل کو حجت نہیں مانتے. چنانچہ لکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی کئی مسائل میں شیخین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر الفاروق کی مختلفات کی اسی علوم ہوا کہ انہوں نے حدیث کا مطلب نہیں سمجھا کہ خلفائے راشدین کو کچھ کہیں یہ کریں وہ حجت نہیں. اس کے بعد آپ کے عالم محمد گونڈلوی اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ تابعین بلکہ صحابی کا قول بھی اختلافی امور میں بھی حجت نہیں ہوتا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق غیر آپ جو ہیں وہ جہنمی فرقہ ہیں. پوچھیے کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک فرقہ جنتی فرمایا. صحابہ نے پوچھا وہ ایک جنتی فرقے کی نشانی کیا ہے؟ نبی نے فرمایا میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والا فرقہ جنتی ہوگا. اس کے بعد ہے نا میرے اور صحابہ کے طریقے پر چلنے والا فرقہ جنتی ہوگا. اب آپ جو ہیں وہ اور صحابہ کے طریقے پر چلنے کو دور کی بات ہے، یہ صحابہ کو حجت بھی نہیں مانتے اور قرآن اور حدیث ہی حجت ہے. اب حدیث کے مطابق غیر مقلد فرقہ جہنمی فرقہ ہوا اور غیر مقلد کا دعویٰ ہے اطیع اللہ و اطیع رسول. اس دعوے کے مطابق غیر مقلد کیسے جنتی ہو سکتے ہیں؟ جواب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. تو سامعین کرام سن سکتے ہیں، انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ آپ کے اکابرین یہ کہتے ہیں کہ قول رسول حجت نہیں. ہاں وہ بھی میں بتاؤں گا. نہیں کب بتائیں گے جناب؟ ابھی بتاؤں گا. میرا وقت ہے ابھی بتاؤں گا. میں مکمل کر میں نے ان سے پوچھا تھا کہ قول رسول حجت نہیں ہے، یہ عبارت مجھے کسی معتبر عالم سے پیش کریں. تو جناب کرم یہ کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کا قول حجت نہیں بحث اختلافات میں. ابھی تو میں ثابت کروں گا کہ یہ بھی خود نہیں مانتے صحابہ کرام کے بعض اقوال کو بعض افعال کو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک جھوٹ جو بولا ہے اس کی دلیل میں لوں گا. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول تمہارے نزدیک حجت نہیں ہے، آپ کے اکابر سے ثابت ہے، وہ نہیں پیش کی. دوسری بات، حدیث پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوتے ہیں، میری امت میں 73 ہوں گے. تو کلہم فی النار، تمام کے تمام جہنمی ہوں گے الا ملۃ واحدہ.
سوائے ایک کے۔ پہلی بات میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، ما انا علیہ واصحابی والی، کیونکہ اس کے اندر سفیان الثوری مدلس ہے، اور مدلس کی روایت اننا والی ضعیف ہوتی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کتاب الام کے اندر کہتے ہیں لا نقبل من مدلس حدیثا حتى يقول حدثنا او لم يقل، کہ مدلس جب ان سے بیان کرتا ہے تو سما کی تصریح نہ کرے، وہ ضعیف ہے۔ اس لیے جیسے انہوں نے مجھ سے سند پڑھوائی تھی، میں گزارش کروں گا میرے فریق کے ضعیف ہے سر آپ سے کس نے کہا مکمل یہ حدیث ضعیف ہے؟ میں آپ کے بیچ میں نہیں بولا نا صاحب، نہیں میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ حدیث ضعیف آپ نے کیسے کہہ دی؟ میں بتا رہا ہوں امام شافعی رحمہ اللہ نے اصول قائم کیا ہے کہ کوئی بھی مدلس جب ان سے بیان کرتا ہے وہ روایت مقبول نہیں ہوتی، ضعیف ہوتی ہے، اور یہ کتاب الام کا اصول ہے۔ وہی اصول جو ہے اس حدیث میں ہے، کیونکہ ابھی میں ان سے سند پڑھواؤں گا، اس کے اندر سفیان الثوری مدلس ہے، وہی اصول امام شافعی کا یہاں پر لگے گا۔ اور صرف امام شافعی نہیں، چلیے ایک حوالہ اور دیتا چلوں، ایک حوالہ اور دیتا چلوں، مکمل کر لوں، نہیں ایک حوالہ اور دیتا چلوں، جو میں نے دعویٰ کیا تھا اس پہ، جو میں نے دعویٰ کیا تھا اس پہ دلیل دے دوں۔ آپ کے مشہور عالم محمد جونا کلی صاحب لکھتے ہیں، سنیے جناب، بزرگوں کی، مجتہدوں اور اماموں کی رائے، قیاس، اجتہاد و استنباط اور ان کے اقوال تو کیا، شریعت اسلام میں تو خود پیغمبر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اپنی طرف سے بغیر وحی کے کچھ فرمائے تو حجت نہیں۔ تاریخ محمدی صفحہ 70۔ درست بات ہے۔ ہاں تو یہ بتائیے نبی کریم نے بنا وحی کے اپنی طرف سے کیا فرمایا؟ ہاں انہوں نے امکان بتائے نا، نہیں کیا فرمایا؟ پاسبلٹیز پر بحث نہیں ہوتی، تھیوری پر بحث نہیں ہوتی، تھیوری پر بحث ہوتی ہے، بالکل تھیوری پر بحث ہوتی ہے۔ کس نے آپ سے کہا تھیوری پر بحث نہیں ہوتی ہے؟ نہیں میں یہی تو اس کا جواب دیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بغیر وحی کے کیا فرمایا؟ واضح طور پر اسی عبارت سے ثابت ہو رہا ہے کہ اگر لفظ جو ہے وہ یقین پر مانا نہیں ہوتا، ہاں اگر آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ آنے کے بعد انہوں نے انکار کیا ہو تو دلیل پیش کریں۔ یہاں اگر کہاں لکھا ہے؟ شریعت اسلام میں تو یہاں لکھا ہے، شریعت اسلام میں تو خود پیغمبر بھی اپنی طرف سے بغیر وحی کچھ فرمائے تو حجت نہیں۔ بالکل درست ہے۔ ہاں یہاں اگر کہاں لکھا ہے؟ پیغمبر رسول بغیر وحی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر وحی کے میرے نبی نے کیا فرمایا؟ وہی تو میں بتا رہا ہوں۔ نبی کریم سے دشمنی رکھنے والوں مجھے یہ بتاؤ کہ نبی کریم نے بنا نہیں میں بھاگ نہیں رہا ہوں، آج تو میں تم سے پوچھوں گا کہ نبی کریم نے بغیر وحی کے کیا فرمایا، بتاؤ۔ اور نبی کریم کا قول حجت نہیں ہے، تم جیسے دو قولی کے لوگوں کے لیے نبی کریم کا قول حجت نہیں ہے، بغیر وحی اگر نبی کریم بھی کچھ فرما دے تو حجت نہیں۔ بتاؤ ذرا، بتاؤ۔ الحمدللہ یہ اتنے خائف ہو چکے ہیں کہ میرے بات بیچ میں بول رہے ہیں۔ میں ان سے مطالبہ کیا، پہلی بات تو سند کا بیچارے بھاگ گئے کیونکہ لاچار ہے عربی سے، میں ان کی عربی دانی کو جانتا ہوں، یہ ایک سند پڑھ کے نہیں سنا سکتے۔ عربی نہیں ہوتا، عربی ہوتا ہے، عربی نہیں ہوتا، عربی ہوتا ہے، عربی ہوتا ہے، عربی ہوتا ہے، زبر نہیں ہے، عربی ہوتا ہے، عربی نہیں ہوتا ہے، عربی نہیں ہوتا، عربی ہوتا ہے، عربی ہوتا ہے۔ راہ کے اوپر پہلے بولنا سیکھو، پہلے پڑھنا سیکھو، ابھی ہم تمہیں ساکن زیر زبر اسماعیل فیل سب بتائیں گے۔ چلو جلدی بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قول تمہارے لیے حجت کیوں نہیں ہے، جلدی بتاؤ۔ ابھی اپنی اوقات پہ آ گیا کیونکہ اسے پتا ہے کہ مجھے اردو عربی بولنا نہیں آتی ہے، تو ابھی اپنی اوقات پہ آ گیا۔ جلدی بتاؤ کہ نبی کریم نے بغیر وحی کیا فرمایا؟ مطالبہ کر رہا ہوں، نبی کریم نے بغیر وحی کیا فرمایا؟ جلدی بولو۔ وہاں پر نبی کریم نے بغیر وحی کیا فرمایا؟ جلدی بولو۔ میں نے تمہارے معتبر عالم سے فرمایا، کچھ بھی نہیں، تو تمہارے اس سڑے ہوئے دو قولی کا یہاں پر مولانا نے کیسے لکھ دیا کہ نبی کریم بغیر وہی کچھ فرمائیں گے تو وہ بھی حجت نہیں ہوگا؟ صحابیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ آپ کی ذاتی رائے ہے تو میں اس کو تسلیم نہیں کروں گی، اللہ کا حکم ہے تو یہ نکاح میں کروں گی۔ تو یار اس صحابیہ نے تو گستاخی کر دی رسول اللہ کی ذاتی رائے کو ٹھکرا کے۔ دوسری بات، قرآن کریم کے اندر رسول اللہ کی ذاتی رائے تھا؟ کیا وہ حکم رسول اللہ کی ذاتی رائے تھا؟ رسول اللہ کا تصدیق کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ذاتی تھی، ورنہ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ الہی ہے۔ اچھا، اللہ کی طرف سے کوئی پیغام آیا کہ میری رائے کے آگے تم اپنی رائے کیسے چلا رہے ہو؟ اے میرے حبیب، واضح طور پر آیا، بے شک آیا ہے۔ چلو بتاؤ ذرا، پڑھو حدیث پڑھو۔ سورت تحریم کھول کے دیکھ لیجیے، رسول اللہ نے سورت تحریم میں حرام کر لیا تھا، ہاں شہد کو حرام کر لیا تھا، شہد کو حرام کر لیا تھا، شہد کو حرام کر لیا تھا، تو یہ نبی کی ذاتی رائے تھی، اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنی ذاتی رائے نہیں چلا سکتے۔ ہیلو، ہاں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تم اپنی ذاتی رائے نہیں چلا سکتے؟ بالکل نہیں چلا سکتے، شریعت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں کہا؟
بالکل رسول اللہ کو تنبیہ کیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اپنی طرف سے کوئی نعوذ بات باللہ من کہیں ذالک، گے نعوذ جھوٹ باللہ من منسوب کریں گے ذالک. تو ہم آپ کی رگے شہ کو کاٹ لیں گے. اور یہ کس نے کہا تھا کہ میرا نبی، اور یہ کس نے کہا تھا میرا نبی تو اپنی طرف سے کچھ بولتا ہی نہیں ہے، بولتا وہ ہے جو میں حکم دیتا ہوں. یہی یہ تو کس کا وہی کی فرمان دلیل ہے؟ ہے. یہ تو وہی کی دلیل ہے یہ جناب وحی کی امن. دلیل ہے نا، یعنی کہ نبی بنا وحی کے کچھ نہیں بولتے نا. تو پھر یہاں رسول کیسے لکھ اللہ کی دیا؟ وحی کیا ہے؟ تو پھر رسول یہاں اللہ کی کیسے وحی لکھ کیا دیا؟ ہے؟ جب یہ وحی کی دلیل ہے تو رسول یہاں اللہ کیسے صلی لکھ اللہ دیا کہ نبی تعالیٰ اگر علیہ بغیر وحی وسلم کچھ فرمائیں گے تو حجت نہیں ہوگا؟ جب تو پورا بات قرآن ختم ہو کیا ہے نا؟ گئی، جب بات ختم ہو ہر گئی کہ بات نبی رسول بنا اللہ کی وحی کے قرآن ہونی کچھ چاہیے. فرماتے پھر ہی نہیں ہے، تو پھر یہاں یہ رسول تمہارے اللہ صلی مولانا نے اللہ کیسے علیہ لکھا؟ وسلم تمہارے پھر تو ثابت ہو مولانا گیا نے کہ کیسے رسول لکھا؟ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر تمہارے وحی کے اللہ مولانا نے تنبیہ کی ہے. کیسے لکھا یہاں پر کہ اللہ بغیر کے وحی رسول نبی صلی کچھ اللہ علیہ وسلم کے فرمائیں گے تو تعلق وہ سے کہہ حجت رہے نہیں ہیں. ہوگا، جبکہ ہمارے نبی بغیر وحی کچھ فرماتے ہی نہیں ہے. تو تمہارے میں یہاں پر مولانا نے میں کیسے لکھا؟ تمہاری ہڑبڑاہٹ کو سمجھ سکتا میں ہوں. تمہاری خود میں نے گھبراہٹ کو تنبیہ سمجھ کی رہا ہوں نہیں. کہ تم اس کا جواب تم قیامت کے آخری خود پل تک نہیں دے تنبیہ کی سکتے یا ہو. نہیں؟ اللہ جلدی کے رسول کو بتاؤ، تنبیہ کی اللہ نے جلدی یا نہیں؟ بتاؤ، جلدی بتاؤ، اللہ میرے کے پاس رسول صلی فالتو اللہ وقت علیہ نہیں وسلم کو ہے. تنبیہ کرنا اس جلدی بات کی بتاؤ، دلیل ہے بغیر وحی جلدی کے رسول بتاؤ. اللہ بولے تھے. تبھی سامعین تو آپ میرا لوگ سب سن لے نے کہ ان کہا کے ہے. وہاں کا اور عقیدہ یہ اللہ ہے کے کہ اگر قرآن سے اللہ اشکال کے پیدا نبی کر بھی رہا کچھ ہے کہیں گے جاہل تو ان کی مطلق بات حجت جس کو نہیں ہوگی. پتہ ہی دیکھیے نہیں. اپنی گالی گلوچ اگر پہ آ ہر گیا ہے بات جاہل رسول آدمی. اللہ کی وحی ہے تو جہاں اللہ نے یہ نفی آ کیوں گیا کی؟ میں نے اس کی دم پہ پیر رکھ دیا، اس لیے